ابن کثیر نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ حضرت ادریس سے ہوتا ہوا حضرت شیث اور حضرت آدم سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے ہیں۔ کچھ روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا زمانہ ایک ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش بھی بین النہرین یعنی عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی۔ آپ کے اصل نام کا نہیں معلوم، لیکن الگ الگ روایت میں الگ الگ نام موجود ہیں، جیسے عبد الغفار، عبد الملک اور عبد العلا وغیرہ۔ لیکن ان میں آپ کا اصل نام کون سا ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں پڑتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے 500 سال تک گریہ کیا اور 500 سال تک روتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو نوح یعنی گریہ کرنے والا، رونے والا کہا جاتا ہے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ ان میں سے سب حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے سوائے کنعان کے۔ کنعان اپنے والد یعنی حضرت نوح پیغمبر پر ایمان نہیں لایا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ حدیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ان کے بیٹے سام سے چلی۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح کے سب بیٹوں نے ان پر بھروسہ کیا، لیکن کنعان نے نہیں کیا اور اپنی جان گنوا بیٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے رسالت پر مبعوث ہونے یعنی نبی بننے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی نبوت کے دوران طوفان سے پہلے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23 کے مطابق قوم نوح بت پرست تھی اور وہ ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن بہت کم لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ ابن عباس نے لکھا ہے کہ صرف 80 لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان سے پہلے قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں 950 سال بتائی گئی ہے، لیکن ان کی پوری عمر کے بارے میں کئی باتیں موجود ہیں۔ توریت میں آپ کی عمر 9.5 سال سے 2500 سال تک بتائی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کا نام قرآن میں 43 بار آیا ہے اور 28 پاروں میں آپ کا ذکر ہے، اور آپ کے نام کی ایک سورہ بھی ہے۔ قرآن میں حضرت نوح کے واقعے کو مختصر بیان کیا گیا ہے، پوری زندگی کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے۔ ان کے اخلاق اور عادات کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ حضرت نوح ہر صبح و شام کہا کرتے تھے، خدایا میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میرے اوپر ہر صبح و شام دینی اور دنیاوی جو بھی نعمتیں حاصل ہیں وہ تیری طرف سے ہیں۔ خدایا تو یکتا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بہت زیادہ طولانی عمر ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا گیا۔ آپ کی عمر کے آخری وقت میں جب موت کا فرشتہ عزرائیل آپ کی روح قبض کرنے آیا تو اس وقت آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، سائے میں جانے کی اجازت مانگی۔ تب ملک الموت نے آپ سے سوال کیا، اے نبی خدا، موت کو کیسا پایا؟ آپ نے جواب دیا، اس دنیا میں میرے ساتھ جو ہوا اسی طرح تھا جیسے میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کی جگہ کے بارے میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ ہندوستان میں ہے، بعض لوگ لبنان کے بالبک شہر کو ان کا جائے مدفن قرار دیتے ہیں، بعض لوگ عراق کو مانتے ہیں۔